دیکھیں سب سے پہلی بات ہے صدیق اورنگزیب صاحب آپ کا اور کے ٹی چینل کا شکریہ کہ آج ایک بڑا حساس عنوان پہ آپ نے پورے پاکستان کی توجہ اس ٹاپک کے ذریعے مبلوز کروائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان وہ ریاست ہے جہاں پہ 90,000 سے زائد یہاں پہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہمارے معصوم بچے بچیاں. پورے پاکستان میں دہشت گردی کی فرنٹ لائن سٹیٹ پاکستان تھی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک وہ ریاست پاکستان پر ایک ڈرامہ کر کے ایک پہلگام واقعے کی بنیاد بنا کے, کبھی وہ آپ کا جو علاقہ ہے نا بالا کوٹ, میں جانتا ہوں آپ اسی علاقے سے ہیں, تو کبھی اس علاقے میں کوا مار کے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے جی سرجیکل سٹرائک کی ہے. عجیب تماشا. اور وہ دہشت گرد ریاست جس کی نے 70 لاکھ فوجی قابض مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کر کے بیٹھی ہے, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ کشمیر میں شہید کیا گیا. آج 20 مودی کے ہاتھوں میں اس کا خون, جو 20 لوگ مرے نا 25 لوگ, یہ مودی اور امت شاہ کی پلاننگ ہے. اور یقیناً اس پلاننگ کے پیچھے ان کے ملٹیپل ٹاسک ہیں, اس کے پیچھے دیگر قوتیں بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملٹیپل ٹاسک کا میں جہاں ذکر کرتا چلوں, جہاں یہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ ورلڈ بینک 1960 میں ہوا اور اس میں گارنٹر ہے, یہ معاہدہ کوئی کبھی بھی یک طرفہ نہیں ختم ہوتا. یہ تو صدی کا سب سے بڑا جھوٹ مودی بول رہا ہے. معاہدے کے اندر مینشن ہے باقاعدہ طور پر کہ کوئی ایک فریق اس کو ختم نہیں کر سکتا. جی بالکل, جب تک دونوں کی باہمی رضامندی نہ ہو تب تک یہ معاہدہ معطل ہو ہی نہیں سکتا. جی صدیق صاحب, اس معاہدے کو ہندوستان قطعاً یک طرفہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. اور کبھی میں بتا رہا ہوں کبھی کوے مار کے کہتے ہیں ہم نے سرجیکل سٹرائک کی, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ابھینندن پاکستان میں چائے پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور ان کا طیارہ پاکستان میں گرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار مودی کو ہم یہاں پہ آپ کے K2 ٹی وی چینل کی توسط سے کہیں گے آئیں سرجیکل سٹرائک کریں, 2 4 ہاتھ کریں. اس بار ہم بسکٹ پکوڑے اور سموسے اور نہ جانے کیا کیا بھیجیں گے. عاصم ریاض اس پہ آپ کو مودی کو صحیح بھرپور جواب دیں گے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں, پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے, اور ہم نے جو ہارڈ لائن سٹیٹ کا جو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کی اس میٹنگ کو, کہ انہوں نے ایک واضح اور واشگاف انداز میں مودی کو جواب دیا ہے. اور واضح پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس نے کہا ہے کہ اب تمہارا کوئی طیارہ مودی پاکستان کے اوپر سے نہیں گزر سکتا. ان کو معاشی نقصان ہو رہا ہے. اور ہندوستان نے تو ٹوپی ڈرامہ کیا نا, ہم سندھ طاس معاہدہ جو ختم کر ہی نہیں سکتے. اور اتنے آسانی سے ممکن نہیں ہے کہ دریاؤں کا رخ موڑا جائے. یہ جغرافیائی اس کی اگر حیثیت دیکھیں, ڈائمینشنز دیکھیں, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دریا کا وہاں پہ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے بھی غوری بنایا ہے, ہم نے بھی ابدالی بنایا ہے, ہمارے پاس بھی دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مودی اپنی قوم کو ایک سمپتی گین کرنے کی ایک کوشش ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور وہ بلک بلک کے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں, تو وہ قوم کو پاکستان, ان کے پاس آ جا کے ایک پاکستان کارڈ بچتا ہے. لیکن پاکستان کی عوام امن پسند ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم تجارت چاہتے ہیں. لیکن کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم یقیناً. بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جو ہماری پاکستان کے اندر تمام تر سیاسی جماعتیں تھی, ایک دن ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے, اس عدم استحکام کو ہم نے استحکام کی جانب اس معاملے کے اوپر آتے دیکھا ہے. جی صدیق بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ نہایت مکار اور چلاک ہے, اور وہ جتنا مکار ہے اتنا بزدل بھی ہے. بالکل, وہ صرف دھمکیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دینے کے سے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جب انہوں نے دھمکی دی کہ ہم نے آپ کی, تو پاکستان کا جواب اس سے 3 گنا زیادہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے خواجہ آصف صاحب نے خصوصی طور پہ اس حوالے سے کہا کہ اگر ایک شہری پاکستان کا پاکستان میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو ادھر دہلی میں بھی کوئی شہری محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ واضح پیغام ہے. پاکستان ایک ہارڈ لائن سٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا. پاکستان کا موقف واضح ہے, اور اس میں جو خوشائند عمل یہ ہے کہ آج ہم ایک قوم بن کے کھڑے ہیں. آج ہم ہجوم کی صورت اختیار نہیں کیے ہوئے. ہم چاہے کسی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, چاہے کسی کا تعلق تحریک انصاف سے, چاہے کسی کا تعلق JUI پیپلز پارٹی سے, لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. پاکستان کا فرسٹ, یہ پاکستانی قوم نے ثبوت دکھایا. چند ایک لوگ وہ میں دیکھتا ہوں لیکن وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. لیکن یہ بالکل بالکل,
اور میں یہ سمجھتا اور ہوں ہونا بھی یہی چاہیے کہ میں یہ پاکستانیت سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے